ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ اس تہمت لگ گئی، واپس پہ آ رہے تھے تہمت لگ گئی. بعض مسلمان بھی ہوا ایسی چلے، منافقوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا، ایسی صورتحال بنا دی، ایسا انہوں نے تاثر دے دیا کہ مسلمانوں میں بھی بعض مسلمان ساتھ شامل ہو گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نہیں پتا تھا، گھر میں آئی لیکن دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ تھوڑا سا چینج ہے. لیکن اسی طرح کہتی ہے میں بیمار ہوتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، مجھ سے پیار محبت کرتے، بات چیت کر لیتے، لیکن وہ جو پہلا پیار تھا وہ مجھے نہ نظر. ایک بار ایک لونڈی نے کہہ دیا عائشہ تو جانتے ہیں کہ تیرے بارے میں کیا کیا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے ساری جب بات سنائی کہ مسلمان تو بہت انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت زیادہ کرب اور پریشانی کی حالت میں ہے، غم کی حالت میں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جیسے یہ سننے کا میرے اوپر یہ بات اس قدر گران گزری، اس قدر گران گزری کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کروں تو کیا کروں. لیکن عورت ہے، حدیث کے سامنے ہے، فوراً دوڑتی دوڑتی گھر میں چلی گئی، اپنی والدہ سے بات کو تصدیق کروائی کہ اماں جی بات ایسے ہی ہے، کہ بیٹا بات ایسے ہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، منافقوں کی تہمت، اور اتنی بڑی تہمت کہ جس کو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. حالات بہت، وحی میں بھی دیر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم دیکھنا اور قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑنا دیکھنا. اما عائشہ فرماتی ہیں جس قدر مصیبت بڑھتی گئی میں اللہ کے قریب ہوتی گئی. جیسے جیسے مصیبت نے مجھے آ لیا، جیسے جیسے دن گھٹن والے ہوتے چلے گئے، میں اپنی نمازوں کو بہتر کرتی گئی، میں اپنے قرآن کو بہتر کرتی گئی، میں اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑتی گئی. مجھے یقین ضرور تھا کہ اللہ ایک نہ ایک دن میرے یہ فیصلہ کر دے گا. یہ نہیں کیا کہ وہ پریشانی ہے، ہم پریشانی میں بالکل کیا ہے، پریشانی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نہ کوئی خیر کی گل ہو رہی ہے، اسی پریشان ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے رب کے ساتھ اس قدر تعلق کو مضبوط کر لیا، مجھے یقین ضرور تھا کہ اللہ ایک دن لے کر آئے گا کہ میری جو برات ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھ لیا کہ عائشہ بتا دے معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ سے، سیدنا حمزہ سے مشورے کر رہے ہیں، سیدنا علی سے مشورے کر رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی زوجہ محترمہ ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتی، معاملہ بہت گمبھیر. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ماہ گزر گیا، کوئی وحی نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں بتلائی جا رہی. ابو بکر میرے جو والد ہیں وہ بھی پریشان ہیں، میری والدہ وہ بھی پریشان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پریشان ہیں، لیکن میرے اور میرے رب کا تعلق نہیں ٹوٹا. حالات جیسے بھی ناگزیر تھے، کس قدر پریشان کن حال ہے، لیکن میں اللہ کے نزدیک ہوتے گئی. ویسے کہتے کہ جب آیات اتری میری برات کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ میں نے دیکھا، کہا عائشہ خوش ہو جو اللہ نے تجھے اس تہمت سے بری کر دی ہے. 10 آیات سورۃ نور کی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے لیے اتری. اما عائشہ کے خود کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ یقین نہیں تھا، اللہ پر اتنا اعتماد ضرور تھا، اللہ سے اس قدر لگاؤ ضرور تھا، مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کرے گا، لیکن کیسے یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا. مجھے یہ تھا کہ کوئی وحی خفی ایسی وحی آئے گی کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، جیسے جسے حدیث قدسی بھی کہہ دیتے ہیں، ایسے معاملے سے مجھے نجات ملے گی. لیکن اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا کہ میری برات کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت کے صبح تک اب قرآن پڑھا جاتا ہے، سورۃ نور پڑھی جاتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو برات ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بلکہ اللہ نے تو مومنوں کی بھی سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ کے، لولا اذ سمعتم المؤمنون، اے مومنوں جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر یہ الزام لگا ہے، تم نے فوراً کیوں نہیں انکار کیا؟ جب تعلق تھا قرآن اور حدیث کس قدر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتی. بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تھے، حجاب تھا، پردہ لٹکا ہوتا تھا، دور سے مسائل پوچھتے اور چلے جاتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت بڑی محسنہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جو ازواج ہیں، تعدد ازواج عموماً 4 ہیں، 4 کے علاوہ تو بندہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن آپ علیہ السلام کو اگر نبی ہیں کہ اختصاص ہے، خاص خاصہ دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام کے ازواج زیادہ ہیں.
علماء جو ریزن بیان کرتے ہیں، جو لوجک بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں، علت اور حکمتیں بیان کرتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج زیادہ ہیں تو یہ جو دین مختلف گھروں میں پہنچے نا، یہ ازواج کی کثرت کی وجہ سے پہنچے. وہ عورتیں اب کہیں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کی، کہیں پر حضرت ام صفیہ ہیں، کہیں پہ ام حبیبہ ہیں، مختلف روایات ہیں. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ گھرانے کے تعلق نہ ہوتے، خیر یہ حکمت الگ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور سوائے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ایک بیوی ایسی نہیں جو کماری ہو، سارے بیواؤں سے شادی کی تھی. تو یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا معاملہ ہے، لیکن صبر ہے، بلکہ صبر خود کو بھی نہیں ہوتا، آگے صبر تقسیم بھی کرتے تھے.